الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوی الاحتشام، آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو لے کر ایک مکمل خاکہ پیش ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدوں کو لے کر۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو بہت حد تک بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہے دین بیان کرنے کا، جس کے اندر نبوت و رسالت کے عقائد، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے اور نبی اور رسولوں کے مطابق جو عقیدے ہوتے ہیں وہ عقیدے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے، اور ان کے منصب کے فرائض کیا ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بعد میں جو سلسلہ وار مسئلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ کوشش ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے سامنے حاضر رہوں، دین کا ایک خوبصورت خاکہ اور پورا مکمل دین آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی۔ دیکھیں ذرا، نبی ہونا اور رسول ہونا یہ فقط اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ نبوت اور رسالت بندہ اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا، جسے اللہ عطا کرے اسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لفظ نبی پر پہلے ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ لفظ نبی بنا کس سے ہے؟ لفظ نبی بنا ہے نبا سے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، غیب کی خبر، ایک عظیم خبر، فائدہ دینے والی خبر، اور ایسی خبر جس کو اگر کوئی سنے تو اسے اطمینان قلبی اور یقین کامل حاصل ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی ہی خبریں لے کر آیا کرتے تھے، جو خبریں فائدے کی ہوا کرتی تھیں اور عظیم خبریں ہوا کرتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ایسی خبریں جن کو سننے کے بعد بندے کو یقین حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، یہ اور بات کہ دشمنی کے سبب کوئی قبول نہ کرے۔ پھر نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مرد ہو، بشر ہو، انسان ہی ہو۔ فرشتہ نبی نہیں ہوا، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، جن کوئی نبی نہیں ہوا۔ انسان اور مرد ہونا ضروری ہے نبی ہونے کے لیے۔ ہاں، ایک بات ہے رسول کی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی جانب سے پیغام پہنچانے والا ہو۔ اب رسول ہونے کے لیے لازم نہیں کہ انسان ہو، رسول ہونے کے لیے لازم نہیں کہ انسان ہو۔ کیوں؟ رسول ملائکہ بھی ہوا کرتے ہیں، رسول جنوں میں بھی ہوا کرتے ہیں، اور رسول انسانوں میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا جسے جبریل امین کہا جاتا ہے، اور یہ رسول ملائکہ میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں میں سے جو پیغام بر تھے، جو پیغام پہنچانے والے تھے۔ ہاں، لیکن جو رسول نبیوں کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا مسئلہ اب آپ سنیں ذرا۔ پہلی بات کیا تھی؟ نبی انسان اور مرد ہونا ضروری ہے۔ رسول ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں۔ فرشتے بھی رسول ہوا کرتے تھے، جن بھی ہوا کرتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا،
جو نبی ہے وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں، جو نبی ہے وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں. کیوں؟ تمام نبی رسول نہیں ہیں، تمام نبی رسول نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رسول ہیں. یوں سمجھیں، ہر رسول نبی کیا ہوا؟ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی کیا سمجھیں، تھوڑا قریب آئیں، تھوڑا سمجھیں. ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. کچھ نبی رسول ہوئے ہیں، ہر نبی رسول نہیں ہوئے. اس لیے ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے. جیسا کہ آپ سنیں، عیسیٰ علیہ السلام اور انہی کے دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، یحییٰ علیہ السلام رسول نہیں ہے. اس لیے ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے؟ ہاں، اب نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں. ان کی جانب وحی آیا کرتی ہے، ان کی جانب وحی آیا کرتی ہے. ان سے قبل جو نبی گزرا ہو اور جو رسول گزرا ہو اس احکام کو عوام تک پہنچاتے ہیں، اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن رسول جو ہوا کرتا ہے اسے ایک نئی کتاب دی جاتی ہے، ایک شریعت دی جاتی ہے، اور غیر جو قوم کفار ہوا کرتے ہیں ان میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. یہی ایک سبب ہے کہ رسول ایک ہوا کرتے تھے اور ان کی امت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. جیسا کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں ہزاروں نبیوں کو قتل کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک اور مسئلہ سمجھیں، نبی اور رسول، نبی کو شہید کیا جا سکتا ہے اور نبی شہید ہوئے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. لیکن رسول جو ہوتا ہے اسے شہید نہیں کیا جا سکتا. یہی سبب تھا کہ لوگوں نے کوشش کی ایک ہی وقت میں یحییٰ علیہ السلام جو کہ فقط نبی تھے رسول نہیں تھے، آپ کو تو شہید کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بھی ایک عقیدہ ہے. نبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبریں لیتا ہے، عوام تک اس انداز سے پہنچاتا ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں ہوتی، لیکن رسول ایک خاص پیغام قوم کو لا کر دیتا ہے. اسی لیے اسے رسول کہا جاتا ہے، رسالت سے پیغام پہنچانے والے کے معنی میں. نبی اور رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ، ایک رابطہ ہے. لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر فرض ہو، کہ واجب ہو، اس پر لازم ہو کہ وہ نبی بھیجے ہی بھیجے. لازم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ بھیجتا رہا، اور پھر اس سلسلے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. نبی کے لیے ایک چیز لازم ہے، اس پر ذرا سی گفتگو کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں وحی. کیا کہتے ہیں؟ وحی. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والا پیغام ہوا کرتا ہے. کبھی یہ فرشتوں کے ذریعے آتا ہے اور کبھی فرشتوں کے بغیر بھی آ جایا کرتا ہے. کبھی فرشتوں کے ذریعے آیا کرتا ہے اور کبھی فرشتوں کے بغیر بھی آ جایا کرتا ہے وحی. لیکن اتنا یاد رکھیں، ہر وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہو وہ نبی ہو، یہ بھی لازم نہیں. قریب کرتا ہوں، وحی نبوت اور ہے اور عام وحی اور ہے. میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. ہر وہ شخص جس کے لیے وحی کا استعمال کیا گیا ہو وہ نبی ہو، لازم نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی.
موسیٰ کی ماں کو وحی کی. اب پہلی بات میں نے ایک عقیدہ بتایا، نبی ہو، انسان ہو اور مرد بھی ہو، لیکن ماں کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کو وحی کی تو مطلب عورت ہیں آپ، اور عورت نبی نہیں ہوا کرتی. ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی ہے پوشیدہ خبر دے دینا، خفیہ راز بتا دینا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، آپ پیدا ہوئے تھے، اس وقت میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ خبر دی جو کائنات کے تمام کانوں سے، تمام خطروں سے پوشیدہ تھی، اور یہ بات صرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں جانتی تھی. پھر وہیں یہ تو ایک انسان کی بات ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو اس کے دل میں بات ڈالی، اوحینا، اس کی جانب وحی کی کہ وہ پہاڑوں پہ اپنا مکان بنا لے، وہ درختوں میں اپنا مکان بنا لے، اور جو لوگ اپنی چھتیں بناتے ہیں اسے اپنا مکان بنا لے. تو اب عقیدہ کیا تھا؟ انسان بھی ہو اور مرد بھی ہو نبی ہونے کے لیے. پہلے ایک عورت تھی، نبی نہیں تو خفیہ راز، وحی کا لفظ استعمال ہے لیکن نبوت کی وحی نہیں. دوسری جانب اللہ کہتا وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، کس کی جانب؟ ایک شہد کی مکھی کی جانب. اب تو یہ انسان بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بھی دل میں القاء کر دیتا ہے لیکن اسے وحی نبوت نہیں کہتے. تیسری بات کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. یاد کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم میں، کیا کہتا ہے مولا تعالیٰ کہ جب مریم اپنے گھر سے دور چلی گئی اور ایک حجاب میں ہو گئی، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے اپنے روح الامین کو بھیجا. آنے والا کون؟ فرشتہ جبریل ہوں، روح الامین ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ان کی جانب. کس کی جانب؟ مریم کی جانب. کیا آیا کیسے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک برابر انسان کی شکل میں آئے، جیسے ہو بہو کوئی انسان ہو ویسے آئے. کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بک، میں تجھ سے اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی اگر تو تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے اولاد عطا کروں. دو باتیں دیکھیں، فرشتے ہیں، آ رہے ہیں پیغام لے کر کس کے پاس؟ مریم کے پاس. مریم پناہ مانگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. کیا عقیدہ بتایا تھا؟ وحی اللہ تعالیٰ نبیوں کی جانب بھیجتا ہے، کبھی بغیر فرشتے کے اور کبھی فرشتے کے ذریعے. دو باتیں آگے ذکر کی جو فرشتے کے بغیر تھی. اس بات جو بیان ہو رہا ہے اس بات میں یہاں کیا ہے؟ فرشتہ آ رہا ہے پیغام لے کر اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. لیکن یہ وحی نبوت نہیں ہے بلکہ یہ خفیہ راز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. کیونکہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا اور مرد ہونا ضروری ہے. یہاں ایک بات ذکر ہے، کیا کہا؟ تاکہ میں تجھے اولاد عطا کروں. کیا کہا؟ تاکہ تجھے اولاد عطا کروں. نسبت اپنی جانب کی ہے، یہ نہیں کہا تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد عطا کرے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، پہلے ہی کہہ دیا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اولاد عطا کرنے آیا ہوں. تمام تر کائنات میں جو بھی ایسی بات آئی ہے، چاہے انبیاء کرام سے ہوں یا فرشتوں کے ذریعے ہو، واسطہ ہوا کرتے ہیں، ان کو عطا کیا جاتا ہے کہ کام تمہارا پہنچا دینا ہے. حقیقت میں عطا اللہ تعالیٰ ہی کی ہوا کرتی ہے.
انہوں نے کہا کہ میں تجھے اولاد عطا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ جا تو عطا کر دے. یہی ہوا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والا حقیقی مالک، اس کا پیدا کرنا حقیقی ہوا کرتا ہے. لیکن بعد میں جو کہتے ہیں جیسے جبریل کا کہہ دینا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہہ دینا کہ میں مردے زندہ کیا کرتا ہوں، میں اندھوں کو ٹھیک کیا کرتا ہوں، میں برس کے ماروں کو ٹھیک کیا کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عطا ہوا کرتی ہے. اس لیے شک میں مبتلا نہ ہو کہ یہ شرک تو نہیں ہو گیا کہیں. نہیں، شرک وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہٹ جائے اور بندہ اپنی طرف سے دعویٰ کر بیٹھے. جہاں بات اذن اللہ کیا جائے، جہاں بات حکم خدا کیا جائے، جہاں بات عطائے الہی کیا جائے، وہاں شرک نہیں ہوا کرتا بلکہ عین قرآن پر عمل ہوا کرتا ہے. اب آج سنیں ذرا تھوڑی سی. اور فرشتہ اور رسول، نبی اور رسول، انسان جو ہوا کرتے ہیں، ان میں معصوم ہونا شرط ہے. کیا ہونا شرط ہے؟ معصوم. معصوم کہتے کس کو ہیں؟ معصوم وہ جو تمام گناہوں سے پاک ہو، بلکہ گناہوں کی جانب ان کا ارادہ بھی نہ ہو سکتا ہو، گناہوں کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہو. اس لیے انبیاء کرام کے علاوہ اگر کسی کو کوئی معصوم مان لے تو وہ کافر ہے. فرشتے معصوم ہیں کیونکہ حکم خدا کے تابع نفس ان کا نہیں. دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ نفس عطا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کو نفسانی خواہشات سے بیزار رکھا، پاک رکھا ہے. اس لیے یہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکم خدا کے خلاف ہو. اگر انبیاء کرام ہی حکم خدا کے خلاف کوئی کام کر جائیں تو قوم کی ہدایت کا کام پھر کون سر انجام دے گا؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد بھی نہیں ہو سکتے. اور نبیوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ باقی کوئی بھی ہے، چاہے صحابہ ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، چاہے اولیاء عظام ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، سب معصومیت کے معاملے سے باہر ہیں. ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے متعلق عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ وہ معصوم تو نہیں، اللہ تعالی کی جانب سے محفوظ ہیں. گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، امکان ہے خطا ہو جانے کا، امکان ہے کہ وہ بھی بشری تقاضے میں ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کمال سے انہیں گناہوں سے دور رکھا کرتا ہے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، اور پھر انبیاء کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو بات اللہ کی نافرمانی ہو وہ بلکہ فطرتاً جو انسانی تقاضے ہوا کرتے ہیں، جو انسانوں کے کام ہیں، ان کی برائیاں ہوں، ان سے بھی پاک ہو. جھوٹ سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو، ایسی حرکتیں کرنے سے پاک ہو جو حرکتیں سماج میں بری جانی جاتی ہو. کیونکہ جب نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے اس وقت کوئی بندہ ایسا نہ کھڑا ہو جائے جو سب سے پہلے ان کے کردار پر انگلی اٹھائے. کیونکہ جس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا، جس کا کردار گندا ہو گیا، وہ پھر قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، فرمایا کہ اعلان نبوت کرو، تو آقا نے اگر کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے یہی بات بتائی کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور جسمانی کمزوریاں، عیب اور نقص جو سماجی ہوتے ہیں ان سے بھی بیزار ہونا ضروری ہے. تو کیا کہا تھا؟ میں جھوٹا ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ جھوٹے نہیں ہے. کیا میں خیانت کرتا ہوں؟ کہ نہیں، آپ خیانت نہیں کرتے ہیں. تو کیا آپ سچے ہیں؟ آپ امین ہیں. یہاں تک کہا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر چلا آ رہا ہو، ہم نے نہ دیکھا ہو، پھر بھی آپ کی باتوں پر یقین کریں گے.
اتنا پختہ یقین والا شخص ہونا چاہیے نبی ہونے کے لیے کہ کوئی بھی کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے. ہاں، قوم میں افضل ہونا چاہیے، خاندان عظیم ہونا چاہیے، دولت مند نہیں، دولت کی بات نہیں ہے، عزت میں اعلیٰ ہونا چاہیے، شرافت میں اعلیٰ ہونا چاہیے، کردار میں اعلیٰ ہونا چاہیے. نبی کی صفتیں ہیں یہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل گھرانے کے مالک ہیں، سب سے افضل گھرانے کے مالک. قریش میں بھی سب سے افضل، یہاں تک کہ روئے زمین پر تمام زمینوں میں سب سے افضل زمین کے مالک رسول اللہ ہیں. تمام بہتر ماں باپ میں اولاد آپ ہیں. ہاں، تمام باپوں میں سب سے بہتر آپ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو اور آئیں گے، لیکن ابھی نبوت اور رسالت کی بات کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام مطاع ہوا کرتے ہیں. مطلب وَمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر رسول اس معاملے پر بھیجا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہا مانا جائے، اس کے طریقوں کو اختیار کیا جائے. اور وہ واجب الاطاعت ہے، لازم ہے کہ ہر بندہ ان کی پیروی کرے. اگر کوئی کہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تمام باتیں تسلیم ہیں، لیکن ان کا طریقہ چل نہیں سکتا، تو یہ بھی ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے، اس میں ایمان مکمل نہیں ہوا کرتا ہے. لازم ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے. یہاں تک کہ یہ تو معاملے اطاعت کے یہاں تک نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے دعوے میں سچا ہونے کے لیے لازم ہے کہ محبوب فرما دو کہ وہ آپ کی اطاعت کریں. ہاں، اگر آپ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی چاہیے تو نبی کی اطاعت اور اتباع لازم ہے. پھر ایک بات اور، نبی جو ہوتے ہیں وہ ہادی ہوا کرتے ہیں، ہدایت دینے والے ہوا کرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہدایت نہیں دیتے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ ہدایت نہیں دے سکتے. کیا کہتے ہیں؟ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ جسے چاہے دے. پیاروں ذرا قریب آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک آپ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. ایک ہے لا تہدی، کیا ہے؟ لا الف کے ساتھ ہے. ذرا سمجھاؤں میں آپ کو، یہ عربی میں بڑا مسئلہ ہے. انک لا تہدی من احببتا، اے محبوب آپ جسے ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. وہیں ایک جانب ہے انک لتہدی، لتہدی لام زبر لا، تا زبر تا، لتہ، انک لتہدی الی صراط مستقیم. یقیناً آپ صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہیں. سمجھیں ذرا، ایک جانب اللہ کہتا ہے کہ یقیناً آپ ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی، اور دوسری جانب کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہم نے کب کہا اس انداز سے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ذرا سمجھے تو صحیح، اللہ نے پوری آیت کیا کہی؟ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں رسول اللہ اسے ہی ہدایت دیتے ہیں جسے ہدایت اللہ دینا چاہتا ہے. مشیت خداوندی سے ہٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا کرتا. تو اس آیت کے اندر جہاں منع ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی ہے کہ ہدایت نہ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ہدایت نہیں فرماتے. ہاں، جہاں مشیت خداوندی آ جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نام کے بغیر بھی کہہ دیا کرتا ہے بے شک اے محبوب آپ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت فرمانے والے ہیں. قرآن سمجھیں، قرآن ہی سے
ایک آیت اٹھا کر یوں پیش نہ کر دیں کہ بندے کو گمراہ کر دیں، رسول اللہ کے متعلق عقیدے خراب کر دیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ تو گویا کہ یہ بات ہوئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو. خدا را ایسا نہ کریں. قرآن میں جو آیتیں ہیں رسول اللہ کے مطابق انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور ایمان کی نظر سے پڑھ کر کوشش کریں. اور ایک اور بات میں کہوں، نبی جو ہوا کرتا ہے وہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جاتا ہے. بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جاتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. ومبشرا، اور بشارتیں، جنت کی بشارتیں، جنتی نعمتوں کی بشارتیں، کوثر کی بشارتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارتیں، اللہ کے عرش کے سائے کی بشارتیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بشارتیں سنانے والا ہے. ہاں کہتے ہیں نا جنتیوں کے لیے محل ہوں گے، اس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، جنتی جو خواہش کرے گا اسے عطا کیا جائے گا. مبشر بنا کر بھیجا جاتا ہے. وَنَذِيرًا، اور نذیر، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا جاتا ہے. اگر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کا بچھو ڈک مارے گا، جہنم میں کھانے پینے کو پیپ دیا جائے گا، سڑے ہوئے کچھ معاملات تمہارے ساتھ برتے جائیں گے. ہاں آگ کا سامنا کیا جائے گا. ایک عذاب کو نئے نئے طریقوں سے آپ پر پیش کیا جائے گا. نذیر بھی ہوا کرتا ہے. ہاں وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی جانب بلانے والا ہوا کرتا ہے. اللہ کے حکم سے اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن آفتاب بنا کر بھیجا ہے. یہ روشن آفتاب ایسا ہے کہ تمام کائنات پر یکساں منور ہوا، کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس آفتاب نبوت کا ایک ایک شعاع پڑا ہے، ایک ایک روشنی پڑی ہے. ان کا اتنا معاملہ ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا، کہ تمام کائنات اس نور نبوت سے، آفتاب منور سے منور ہو چکی ہے. یہ اور بات کہ اگر کوئی شخص اس روشنی کو دیکھ کر بھی انکار کر دے تو وہ اس کی دشمنی اور سرکشی کا معاملہ ہے، کیونکہ کوئی پاس میں رہ کر ابو بکر بھی ہو جاتا ہے اور وہیں کوئی پاس میں رہ کر ابو جہل بھی ہو جایا کرتا ہے. بات وہی ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہے نور نبوت سے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جسے اللہ تعالی ہدایت نہیں دینا چاہتا اسے ہدایت میسر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.